الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے. جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں یہ دعوت کا کام ملا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک اب پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری نبی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اس لیے جو نبیوں والا کام تھا، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کو دے دیا. یہ امت کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں دیا ہے. اگر اس کام کو ہم اپنا کام بنا کر، زندگی کا مقصد بنا کر اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک جو ہے دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھائی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دعا مانگو گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تم سوال کرو گے تو سوال پورا نہیں کیا جائے گا، تم مدد مانگو گے تو تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ تم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، ذمہ داری کو چھوڑ دیا. دعوت کے کام کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے کہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے. آدمی ذمہ داری سمجھ کر کام کرے گا تو آسان ہو جائے گا، ذمہ داری سمجھ کر کام نہیں کرے گا تو بوجھ پڑے گا. دکان کو آدمی اپنا سمجھتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے لگانا بھی آسان. جس کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دعوت کے کام کے ساتھ جوڑا ہے، دعوت کے کام کے ساتھ ہماری نسبت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین اس نسبت کی وجہ سے تو آج ہم محبت کرتے ہیں. دین کے کام سے ہم گشت میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ابھی بیان میں آپ بیٹھے ہیں، یہ دعوت کے کام سے محبت کی علامت ہے، دعوت کے کام سے نسبت ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور نسبت سے آگے کا درجہ جو ہے وہ مناسبت ہے. مناسبت اگر ہو جائے گی تو دین کی کام میں ذرا برابر کمی ہوگی، یہ آدمی برداشت نہیں کرے گا. اللہ ہمارے دلوں میں دعوت کے کام سے مناسبت پیدا کریں. دعوت کے کام سے مناسبت، صحابہ کرام کو دعوت کے کام سے مناسبت ہو گئی تھی. جب مناسبت ہو گئی تھی تو فرمایا کہ ذرا برابر کمی برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا.
دعوت کے کام کے ہر تقاضوں پر قربانی دینا آسان ہو گیا، کیونکہ ذمہ داری سمجھی تھی، مناسبت ہو گئی تھی۔ نسبت اور مناسبت میں فرق ہے۔ نسبت مثال کے طور پر کسی سے سگائی ہو گئی تو ایک نسبت ہو جاتی ہے کہ ہمارا لڑکا ہے فلاں کی لڑکی ہے، دونوں کے آپس میں رشتہ طے ہو گیا، تو یہ نسبت ہو گئی۔ نسبت کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کا اکرام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی ہے، کیا وہاں پہ نسبت ہوئی ہے۔ پر نسبت ہونے کی وجہ سے تقاضا پورا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر لڑکی بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کے گھر پر جائے اور یوں کہے کہ دیکھو تمہاری ہونے والی بہو ہے، تمہارے گھر میں شادی کر کے آئے گی، تمہارے ہی گھر میں پوری زندگی گزارے گی، اب یہ 2 لاکھ کا خرچہ ہے تم ادا کر دو۔ لڑکے والوں کو یوں کہیں تو لڑکے والے کیا کہیں گے؟ 2 لاکھ کا خرچہ ادا کر دیں گے۔ لڑکے والے یوں کہیں گے کہ ابھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بہو بنے گی، تمہارے گھر میں ہی آئے گی، مگر وہ کہیں گے کہ ابھی تو سگائی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ ایک نسبت ہے، نسبت ہونے کی وجہ سے محبت کریں گے، اکرام کریں گے، مگر تقاضا آ گیا تو تقاضا پورا نہیں کریں گے۔ جب مناسبت ہو جائے گی، مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ مناسبت ہو جاتی ہے۔ جب مناسبت ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب بیوی بیمار ہو جائے، اب بیوی کو اگر ڈاکٹر کہے کہ 2 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، تو بھی شوہر کیا کہے گا کہ بیوی میری ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، اب یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ اب وہ اس کا علاج کرانے کے لیے اپنا مکان بھی بیچے گا، اس کا علاج کرائے گا، ہر تقاضا پورا کرے گا، کیونکہ مناسبت ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، گویا مناسبت ہو گئی۔ ویسے ہی دعوت کے کام کے ساتھ جب مناسبت ہو جائے گی تو دعوت کا بھی ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام کو مناسبت ہو گئی تھی، پکے ہوئے باغات ہیں چھوڑ کر بھی اللہ کے راستے میں چلے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کیا۔ غسل کرنے بیٹھے، غسل پورا نہیں کیا اور جا کر شہید ہو گئے۔ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور تلوار کھاتے تھے جن کی ختم ہو رہی ہے، پھر بھی دل سے آواز یہ نکلتی تھی فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دعوت کے کام کے ساتھ جب مناسبت ہو گئی تو دعوت کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان، اول نمبر پر دعوت کا تقاضا، کیونکہ مناسبت ہو گئی۔ جب بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا تقاضا پورا کرنا آسان، کیونکہ مناسبت ہو گئی، تو اس کا ہر آدمی اپنا سمجھتا ہے۔ جب مناسبت ہو جاتی ہے تو اپنا سمجھتا ہے کہ میرا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ دعوت کے کام کے ساتھ جب مناسبت ہو جائے گی تو آدمی سمجھے گا میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے۔ تو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ 4 مہینہ لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک آدمی کا 4 مہینہ نہیں لگے گا تب تک دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے نکاح نہیں ہوگا تب تک بیوی سے مناسبت نہیں ہوتی، نکاح ہونے کے بعد ہی مناسبت ہوتی ہے، مہر ادا کرنا پڑتا ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے بھی 4 مہینہ لگانا پڑے گا، یعنی 4 مہینہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہر دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کو 2 نکاح کرنا چاہیے، ایک نکاح اپنی بیوی سے کرنا چاہیے مہر ادا کر کے، اور دوسرا نکاح تبلیغ سے کرنا چاہیے، اور تبلیغ سے نکاح کرنے کے لیے اس کا مہر ہے 4 مہینہ۔ جب 4 مہینہ آدمی ادا کرے گا تو تبلیغ سے نکاح ہو جائے گا، یعنی تبلیغ سے مناسبت ہو جائے گی۔ پھر تبلیغ کا ہر کام کرنا، فرمایا کہ اس کا تقاضا پورا کرنا آسان، بیوی کا تقاضا پورا کرنا آسان تو دعوت کا بھی تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ مناسبت ہو گئی ہے۔ تو مناسبت کو پیدا کرنا ضروری، 4 مہینے میں مناسبت ہو جاتی ہے، آدمی مزہ چکھ لیتا ہے۔ ایک بنیے کا لڑکا تھا، مسلمان دوستوں کے پاس میں رہتا تھا، اور مسلمان دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے جو ہے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اب گوشت کھانا شروع کر دیا تو اب پتہ چل گیا باپ کو، وہ چھپ کے کھا رہا تھا، وہ باپ کو پتہ چل گیا یار یہ تو بیٹا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کو بلایا، بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ایسا کام مت کرو، تم گوشت کھاؤ گے سماج کو پتہ چلے گا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، کوئی ہمارے گھر کا پانی نہیں پیے گا، لوگ ہم سے نفرت کریں گے، اور فرمایا کہ سماج میں رہنا مشکل ہو جائے گا، جن کی ہماری تنگ ہو جائے گی، اس لیے تم ایسا کام مت کرو۔ بیٹے کو سمجھایا، بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ابا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بیٹے نے گوشت تو چھوڑ دیا،
مگر 2 دن 4 دن ہفتے کے بعد پھر شوق پیدا ہوا کہ مجھے چکھ لیا تھا، اب پھر یہ چھپ چھپا کے کھانا شروع کر دیا، باپ کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے کھانا شروع کر دیا۔ اب کھاتے کھاتے ایک دن باپ کو پھر سے پتہ چل گیا یہ تو دوبارہ گوشت کھا رہا ہے۔ تو باپ کو جب پتہ چلا تو باپ نے اس کو بہت ڈانٹا، دھمکی بھی بہت دی، کب ماروں گا، پیٹوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت دھمکایا۔ سمجھ میں نہیں آتی بات سمجھاتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اب میں نہیں کھاؤں گا، بہت دھمکایا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، اور اس نے جو ہے چھوڑ دیا گوشت، مگر 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد پھر طلب پیدا ہوئی تو پھر سے کھانا شروع کر دیا چھپ چھپا کے۔ اب تیسری مرتبہ جب کھا رہا ہے، چھپ چھپا کے کھا رہا ہے، ڈرتے ڈرتے کھا رہا ہے، مگر پھر بھی پتہ چل گیا باپ کو، کسی نے کسی ذریعے سے باپ کو پتہ چل گیا تو تیسری مرتبہ بھی کھا رہا ہے۔ تو تیسرے مرتبہ جب پکڑا گیا تو اس کو باپ نے بہت مارا، بہت پیٹا، اور بہت جو ہے اس کو جو ہے دھمکایا بھی، اور پھر آخری وارنٹ بھی دے دیا، اب اگر کھایا ہے تو گھر سے نکال دوں گا، ابھی تو تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، مگر اب اگر پکڑا گیا اور اب کھایا ہے تو اس گھر میں رہنے کی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھاتے ہیں، آخری وارنٹ دے دیا۔ اب وہ گیا مسلمان دوستوں کے پاس، کہا کہ اب تو آخری وارنٹ مل گیا ہے، اب اگر میں نے گوشت کھایا ہے تو مجھے گھر پہ رکھیں گے نہیں، مجھے باہر ہی نکال دیں گے، اب میں کیا کروں، پریشان۔ تو مسلمان دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بولے کہ یار مجھے گھر میں ہی نہیں رکھیں گے، نکال دیں گے تو میں کیا کروں گا، میرا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو مسلمان دوستوں نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ اپنے باپ کو یوں کہو کہ ابا میں زندگی بھر کے لیے گوشت چھوڑ دوں گا، کھانے کے لیے تیار نہیں، دیکھوں گا بھی نہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے پوچھیں کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ کہ بولنا کہ ایک مرتبہ تم گوشت کھا لو، اپنے ابا کو ایک مرتبہ گوشت کھلا دو کسی بھی طریقے سے، پھر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ تم گوشت کھا لو، میں زندگی بھر کے لیے گوشت کو چھوڑ دوں گا، دیکھوں گا بھی نہیں، اور بالکل میں طے کرتا ہوں، دل سے طے کرتا ہوں۔ اس نے ابا کو آ کے یہی کہا کہ ابا میں گوشت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، بالکل، یعنی میں نے طے کیا ہے کہ اب اس طرف نظر بھی نہیں کروں گا، مگر میری ایک شرط کہ تم ایک مرتبہ گوشت کھا لو، میں زندگی بھر کے لیے قربانی دے دوں گا۔ اب باپ تو بڑا غصے ہو گیا کہ مجھے گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے، بہت دھمکایا۔ پھر آخر میں دل میں یہ بات آئی، محبت آئی بیٹے کی، کہ اگر بیٹا دل سے طے کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو وہ آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے شرابی، بیڑی پینے والے یا بہت سارے ایسی بری عادتیں والے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دینا ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دھمکاؤ گے، مارو گے تو وہ بیت الخلاء میں بھی بیڑی پی کے آئے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ تو جب طے کرتا ہے وہ آدمی خود ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بیٹے نے دل سے طے کیا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، اب ایک مرتبہ کھانے میں کیا حرج ہے۔ بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ میں تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ تو اندھیرے میں لانا، کوئی نہ دیکھے اس طریقے سے لانا، رات کو لانا۔ بولے تب سب شرطیں منظور۔ اب وہ گیا مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں نے بہترین مزیدار بھون کے گوشت تیار کیا، بڑا لذیذ بنایا، بڑا ٹیسٹی بنایا تو وہ لے کر آ رہا ہے رات کو۔ ابا کو کہا کہ ابا گوشت لے کر آیا ہوں۔ ابا نے کہا بتی بجھا دو، دروازہ بند کر دو، اور اندر لے گئے، دروازہ بند کیا اور کھانا شروع کیا۔ بڑا لذیذ بنایا تھا، بڑا ٹیسٹی بنایا تھا۔ اب پہلی دفعہ کھایا زندگی میں، اتنا لذیذ لگا، اتنا ٹیسٹ آیا، اتنا ٹیسٹ آیا کہ سب کھا گئے۔ کھانے کے بعد بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، اب اس کو تم چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو تم چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مزہ چکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ آدمی دعوت کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر آدمی کہتے ہیں کہ تم کو کرنا ہے تو کرو، نہیں کرو میرا گشت نہیں جائے گا، میرا 3 دن ناکہ نہیں ہوگا، میں تو کرتا ہی رہوں گا۔ آدمی نے مزہ چکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ مزہ چکھنے کے لیے 4 مہینہ لگانا بہت ضروری۔ جب 4 مہینہ لگ جائے گا دعوت کا مزہ چکھ لے گا، جب دعوت کا مزہ چکھ لے گا تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے نیت کر کے انشاءاللہ ہم سب 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ ارادہ کرو انشاءاللہ۔ وڈالے والے بھی ہمت کرے، گودرا والے بھی کرے، موڑاسا والے بھی کرے، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھو کل 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، ساتھی محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، کم سے کم 3 دن کی مکمل جماعت، ہر ساتھی ملاقات بھی کرے
ان کا نام بھی لکھے 3 دن کے لیے. کل سے تیار نہ ہو، آئندہ جمعہ سے کہتے جمعہ کا بھی لکھو. ہر ایک ملاقات کرے. جیسے ساتھیوں نے صبح میں ارادہ کیا تھا ہمیں 5 10 ملاقاتیں کرنا ہے، تو وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے جزا عمل کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو نے ہمیں تیرے راستے میں نکالا ہے، تیرا احسان کرم ہے، مگر ہم ناقدر کوئی قدر نہیں کرتے. پورا وقت ہم نے ضائع کر دیا. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح اصولوں کے ساتھ وقت پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گا اپنی شان نشان عطا فرما. اس مسجد کا آباد فرما. یا اللہ 100% نمازی پیدا فرما، 100% دینی ماحول پیدا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.